حضرت اورنگزیب عالمگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئے اور کہاں پیدا ہوئے؟ حضرت اورنگزیب عالمگیر غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں نوٹیفیکیشن ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 15 ذی القعدہ 1027 ہجری مطابق 3 نومبر 1618 عیسوی کو اتوار کے دن ملائکہ ارجمند بانو و ممتاز محل بیگم کے بطن سے قصبہ دوحد صوبہ گجرات میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نسب یہ ہے: حضرت اورنگزیب عالمگیر بن شہاب الدین، شاہ جہاں بن نور الدین، جہانگیر بن اکبر بن نصیر الدین، ہمایوں بن ظہیر الدین بابر۔ حضرت عالمگیر نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء سے تعلیم حاصل کی، عربی، فارسی اور ہندی کے بہترین عالم ہوئے، ترکی زبان سے بھی واقف تھے۔ حضرت مولانا احمد جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہندوستان کے بہت مشہور جید عالم گزرے ہیں، حضرت عالمگیر نے ان کی شاگردی کا شرف حاصل کیا۔ مغل بادشاہوں میں جس نے سب سے پہلے حافظ قرآن ہوئے، حافظ قرآن ہونے کی عزت پائی، وہ حضرت عالمگیر ہیں۔ مذہبی تعلیم سے آراستہ ہونے کے ساتھ آپ نے فوجی تعلیم میں بھی مہارت حاصل کی۔ جنگی داؤں پیچ میں آپ ایک بہترین فوجی سپہ سالار تھے۔ ہمت و بہادری کا عالم یہ تھا کہ 14 برس کی عمر میں ایک نست ہاتھی سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ بچپن ہی میں آپ روزہ، نماز وغیرہ احکام شریعت کے سخت پابند تھے۔ شہزادگی کے زمانے میں شاہ جہاں بادشاہ نے آپ کو مغل فوج کی سپہ سالاری عطا کر دی۔ آپ کو مغل فوج کا سپہ سالار بنا کر بلخ کی مہم سر کرنے کے لیے بھیجا۔ جب آپ لشکر کے بلخ پہنچے تو مقابلہ پر عبدالعزیز خان سپہ سالار اپنا بلخی لشکر لے کر آیا اور طرفین میں لڑائی ہونے لگی۔ 24 ربیع الاخر 1056 ہجری مطابق 9 جون 1646 عیسوی کو سنیچر کے دن مغل فوج اور بلخی لشکر کے درمیان گھماسان کی لڑائی ہوئی۔ گھماسان کی لڑائی ہو رہی تھی کہ نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ حضرت شاہزادہ اورنگزیب عین میدان جنگ میں اپنے گھوڑے سے اترے اور نماز شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر کراغل بغل کے سپاہی بھی نماز میں شریک ہو گئے۔ آپ نے تو پوں کی گرج اور تلواروں کی چھنکار کی پرواہ کیے بغیر نہایت اطمینان سے فرض سنت اور نفل ادا کیے۔ آپ کی جرأت و ہمت کا یہ نقشہ دیکھ کر بلخی فوج کا سپہ سالار عبدالعزیز خان بہت متاثر ہوا اور اپنے جنگی افسروں سے کہنے لگا کہ عالمگیر جیسے شخص سے لڑنا اپنے آپ کو برباد کرنا ہے۔ پھر وہ صلح کا خواستگار ہوا اور جنگ ختم ہو گئی۔ شاہ جہاں مرحوم کے 4 شہزادے تھے اور اشکوا حضرت داراشکو، حضرت اورنگزیب عالمگیر، محمد شجاع، مراد بخش ان سب میں سب سے زیادہ ہوشیار اور سنجیدہ، بردبار، جفاکش، تجربہ کار اور پختہ کردار حضرت عالمگیر تھے۔ ان باتوں کے ساتھ آپ دین کے عالم، شریعت کے حامی، پاکیزہ چال چلن کے آئینہ دار تھے۔ بھائیوں میں سب سے بڑا دارا تھا، لیکن پست ہمت، بزدل مزاج کا چڑچڑا، عمل کا نکما سمجھ کا بودا تھا، اور پھر مسلمان کہلاتے ہوئے اسلامی شرع کا دشمن، ملحدوں کا ساتھی اور طرفدار تھا۔ برہمنوں اور یوگیوں کی صحبت میں رہ کر اس نے نماز اور روزہ سب چھوڑ دیا۔ اس کی انگوٹھی کے نگینہ پر اللہ کے نام کی جگہ پربھو کا نام کندہ تھا۔ اس کو اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ چڑ اور جلن حضرت اورنگزیب سے تھی۔ چنانچہ شاہ جہاں کی علالت کے زمانے میں جب اس نے سلطنت کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لے لی تھی تو اس وقت اس نے حضرت اورنگزیب عالمگیر کو نیست و نابود کر دینے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت عالمگیر کو ہر موڑ پر کامیابی عطا ہوئی اور دارا شکست پر شکست ہی کھاتا گیا۔ 24 رمضان شریف 1068 ہجری مطابق 25 جون 1668 عیسوی حضرت اورنگزیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہنشاہ ہندوستان ہوئے۔ کیسے ہوئے، کب ہوئے، کس وقت ہوئے، آگے کی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ تب تک کے لیے بنے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔